SKM کا جو منشور ہے انسانیت کی خدمت بلا تفریق، جس وقت الیکشن ہوگا اسی منشور کو انشاءاللہ العزیز ہم فائنل سٹیج پہ پہنچ جائیں گے۔ 2400 کلومیٹر بارڈر پہ جو وہ وہاں پہ ان کے رکھوالے بھی ہیں الحمدللہ۔ منسٹری آف انٹیریئر رانا ثناء اللہ صاحب نے وہاں کے لیے بلوچستان سمبازا کے لیے نادرا سینٹر اور نادرا MRV منظور کروایا ہے۔ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور پاکستان کے بالخصوص جو ابھی دیگر کنٹریز کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ جس طرح کے تعلقات چل رہے ہیں، جب تک ہم جہد مسلسل کو جاری رکھیں گے، کمٹمنٹ کو، اخلاص کو، کوارڈینیشن کو، انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے اداروں میں گورنمنٹ کی مداخلت یا پھر سیاسی پارٹیوں کی مداخلت آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو، کہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا ڈاکٹر اسد اللہ حقانی صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ سلیمان خیل قبائل موومنٹ کا جو جب سے مرز وجود میں آئی ہے ابھی تک کیا اس کا کردار ہے، اور رجسٹرڈ بھی ہو چکی ہے، ایک نمایاں پارٹی کے طور پر پاکستان میں آ چکی ہے، تو آنے والے وقت میں آپ کی کیا پلاننگز ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سلیمان خیل قبائل موومنٹ جس طرح اس کا نام ہے، کیا اپنے نام اور منشور میں کس حد تک یہ کامیاب ہوگی؟ ربانی، میں سب سے پہلے آہٹ گروپ کے جتنی بھی ممبران ہیں اور یہاں رپورٹرز ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج اس لائیو ویڈیو لنک کے ذریعے اور پریس کانفرنس کے ذریعے سے میرے ساتھ میرے وائس چیئرمین جناب محترم حاجی یوسف خان صاحب، ہمارے مشیر خاص جناب محترم حاجی یوسف صاحب، ہمارے مصالحتی کمیٹی کے سیکرٹری اور قائد محترم جناب الحاج ملک حاجی محمود اللہ صاحب، یہاں پہ میرے ساتھ اسی پریس کانفرنس میں سیکرٹری اطلاع جناب رحیمی صاحب اور ہمارے رہنما نور محمد صاحب یہاں موجود ہیں۔ جس حوالے سے اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے جس موضوع پہ آپ نے میرے سے بات کرنی ہے، وہ ہمارا SKM کا جو منشور ہے انسانیت کی خدمت بلا تفریق، ظلم کا سدباب، اور اسی طریقے سے پسماندہ علاقوں کے جتنی بھی ہمارے صوبے ہیں، چاروں صوبوں کے اندر ان کے ساتھ اور ان کی ہمدردی اور ان کے جتنے بھی بنیادی حقوق ہے، فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس، ان کو بنیادی حل اور ان کے لیے ایک میکنزم پلان اور ان کے مسائل کا حل نکالنا ہمیں، میری اور سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں آپ تمام ممبران سے انشاءاللہ العزیز جو ہماری تنظیم سازی ہو رہی ہے، اور یہ ہمارا منشور ہے جو کہ ہم آگے لے کے جائیں گے، اور الیکشن کمیشن میں بھی انشاءاللہ العزیز جب ہم الیکشن کے طرف جب آئیں گے جائیں گے، جس وقت الیکشن ہوگا اسی منشور کو انشاءاللہ العزیز ہم فائنل سٹیج پہ پہنچ جائیں گے، اور یہ ہمارا پارلیمانی آواز بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ اچھا، کچھ آپ کی پارٹی کے منشور کے حوالے سے اگر جیسے آپ نے بات کیا جی قبائلیوں کے حوالے سے، جو سائیڈ ایریاز ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے حوالے سے آپ ان کے ایجنڈے کو لے کے آگے نکلیں گے، تو اس کی آپ کی کیا خاص پلاننگز ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں یا پاکستان کی جتنے عوام ہیں جو اٹریکٹ ہو کے آپ کی طرف آئیں اور آپ کو ووٹ کریں، اور اس جو ابھرتی ہوئی نئی جماعت ہے اس کی طرف آئیں تاکہ ملک و قوم کے، ملک پاکستان کے مفاد کے لیے آگے بڑھ سکیں آپ کے ساتھ؟ اسپیشلی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ بلوچستان اور پسماندہ علاقے ہمارے KPK کے اندر، جنوبی وزیرستان کے اندر ہیں۔ ریسنٹلی ہمارا وائس چیئرمین کی قیادت میں جناب چیئرمین الحاج گلمیر خان صاحب نے جب ہمیں ڈائریکشن دیا کہ آپ جا کے بلوچستان سمبازا کا دورہ کریں، ہماری قیادت وہاں تشریف لے چکے تھے، وہاں پہ جہاں پہ مسائل تھے اسی مسائل کو ہم نے الحمدللہ کمشنر صاحب اور DC صاحب کے ساتھ ہم نے آن بورڈ کیا۔ وہاں پہ ہم نے گرینڈ جرگہ بلایا تھا، وہاں جتنی بھی ہمارے سلیمان خیل قبائل کے 2400 کلومیٹر بارڈر پہ جو وہ وہاں پہ ان کے رکھوالے بھی ہیں الحمدللہ، وہاں پہ وہ محفوظ قلعہ ایک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں الحمدللہ اپنے رہائش پذیر ہیں جو کہ ہمارا آبائی علاقہ ہے۔ تو وہاں مندوخیل کے ساتھ جو مسائل چل رہے تھے الحمدللہ ان کو ہم نے آن بورڈ کروا دیا، انیشیل سٹیج پہ اس کی میٹنگ الحمدللہ چل رہی ہے۔ میں بلوچستان کی حکومت سے بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ان چیزوں کو بڑا اچھا ایک سٹینڈ لیا، لیکن ابھی ریسنٹلی منسٹری آف انٹیریئر رانا ثناء اللہ صاحب نے وہاں کے لیے بلوچستان سمبازا کے لیے نادرا سینٹر اور نادرا MRV منظور کروایا ہے۔ تو میں بلوچستان کی حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جلد از جلد MRV
کبھی وہاں وہ اسائن کر لیں موبائل وین سروس، تاکہ وہاں کے لوگ بنیادی حقوق جلد از جلد حاصل کریں۔ اسی طریقے سے نادرا سینٹر بھی وہاں بحال کیا جائے۔ اس کے لیے حکومت کے ساتھ میری بات چل رہی ہے۔ آج بھی میری بات ہوئی ہے نادرا ڈی جی صاحب سے، میر عالم صاحب کے پی اے صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکورٹی کا خطرہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز کمشنر صاحب کو میں نے یہ بات آن بورڈ کی، وائس چیئرمین اس کا گواہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہوں، تو انشاءاللہ سیکورٹی وہ دیں گے نادرا مینجمنٹ کو، اور نادرا کی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہاں پہ جلد از جلد اپنی ٹیم بھیجیں اور لوگوں کی بنیادی حقوق مسائل حل کریں۔ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور پاکستان کے بالخصوص جو ابھی دیگر کنٹریز کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ جس طرح کے تعلقات چل رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ دیگر جو ممالک ہیں جس میں بالخصوص ابھی بات کریں امریکہ کے ایشوز کو لے کے کافی ہنگامہ ہو رہا ہے، پھر اسی طرح دیگر رشیا کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹلی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جو ڈیل ہوئی ہے پیٹرول کے حوالے سے، اور باقی جو دیگر پاکستان کی جو کرنٹ سینیریو جو جس طرح کا چل رہا ہے، آپ کا موقف کیا ہوگا اس حوالے سے؟ فارن پالیسی جو ہے الحمدللہ ہماری مضبوط ہے۔ ہمارا ایک فارن منسٹری الحمدللہ ایک ادارہ ہے، انشاءاللہ العزیز ابھی تک آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ قابل تحسین اقدام ہے کہ ہم بلیک لسٹ سے، ڈارک لسٹ سے ہم الحمدللہ نکلے ہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں ٹیم ورک کام کرنا ہوگا، اور آگے انشاءاللہ حکومت کے ساتھ فارن پالیسی جو ہے ہم نے مزید اسٹرانگ کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، اگر بات کرتے چلیں کہ مزید ابھی جو جس طرح کی آپ کی پالیسیز ہیں سلیمان خیل قبائل موومنٹ کے حوالے سے، ابھی آپ کے وائس چیئرمین صاحب سے بھی اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی، سلیمان خیل قبائل موومنٹ کا جو آنے والا الیکشن ہے آپ کس حد تک اس کو مضبوط دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی پالیسیز کیا ہیں، کہاں کہاں آپ کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں طے، اور پاکستان کے دیگر جتنے بھی صوبے آ رہے ہیں، چاہے یا پھر جو الحاق ہے آزاد جموں کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، ان تمام علاقوں کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسیز ہیں، کیا پلاننگز ہیں؟ ایکچولی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں فی الحال ہمارے لیے بڑی چیلنجز ہیں، اور یہ چیلنجز اور یہ مائل سٹون اچیو کرنا بہت مشکل بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہم لوگ اپنے جہد مسلسل کو جاری رکھیں گے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمت مردان مدد خدا، انشاءاللہ جب تک ہم جہد مسلسل کو جاری رکھیں گے، کمٹمنٹ کو، اخلاص کو، کوارڈینیشن کو، انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی جو آرمی چیف کے ایشو کو لے کے بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے، مختلف سیاسی پارٹیاں ان کو اپنے ایشوز کے ساتھ وہ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، ایک سیاسی پارٹی کا کچھ اور موقف ہوتا ہے، دوسری کا کچھ اور ہوتا ہے، اور کہیں پہ ایک پہ الزام لگتا ہے کہ اپنے پسند کا جو آرمی چیف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کے اداروں میں گورنمنٹ کی مداخلت یا پھر سیاسی پارٹیوں کی مداخلت آپ کیا کیسے سمجھتے ہیں اس کو، کہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس میں؟ اصل میں انشاءاللہ یہ جو آرمی چیف کا سلیکشن ہے یہ تو قانون کا اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک وہ ہے، سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیز اداروں تک رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس میں سیاسی کوئی کشمکش اور سیاسی اس میں کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔